بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کرونا وائرس کے اعتبار سے پینک کے معاملات سے پاکستان گزر چکا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی کہ لوگوں تک عام طور پر کرونا وائرس کے اعتبار سے احتیاط جو ہے وہ احتیاط بھی لوگوں نے سیکھ لی ہے۔ اس کا میں میڈیا کا مشکور ہوں، سب لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ معاملات دور دور تک پہنچائے، اور ائمہ اور علماء کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مساجد کے اندر اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ لوگوں کو انفارمیشن پوری مل جائے۔ پاکستان کے اندر ابھی 4000 کے قریب یا اس سے کچھ کم کرونا وائرس کے مریض ہیں، اور جس انداز سے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو بتا دیا کہ اپریل 25 تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی، کتنا بڑھے گا، اور اگر ہم نے احتیاط کی تو کتنا اس کے اوپر ہم قابو پائے رکھیں گے۔ ساتھ ساتھ علاج کے معاملے کے اندر کلوروکوئن کی سٹاکس بھی پاکستان میں ہیں، اگر وہ علاج کی بنیاد بنتا ہے۔ فی الحال اس کا علاج نہیں ہے، سمپٹومیٹک ریلیف ہے، یعنی کہ جو لوگ بہت ہی زیادہ سانس لینے کی دشواری میں ہوں وہ وینٹیلیٹرز کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ علاج ہو، تو اس میں پاکستان ماشاءاللہ دوائیوں کے اعتبار سے بھی خود کفیل ہے۔ تو کرونا وائرس کے مساجد کے لیے جو علماء نے پیغام بھیجا، میں ان کا مشکور ہوں کہ علماء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ حکومت اگر کوئی تعداد کے اوپر بندش لگائے تو وہ سارے پاکستان کے اوپر فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر، کہ حکومت کی اس بات کو اہمیت دیں۔ لہٰذا میں پھر گزارش اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو علماء نے کہا ہے، اور حکومت کی بندش جب تک بھی چلتی ہے مساجد کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر نماز قائم رہے گی، مگر جو افراد کی تعداد ہے وہ 3 سے 5 تک جمعے کے اندر بھی اور فرض نماز کے اندر بھی رہے گی۔ تو یہ میں سمجھتا تھا بڑا اہم معاملہ ہے جس کو آپ تک بات پہنچانی تھی۔ دوسرا اہم معاملہ جس کے لیے میں نے کل ایک میٹنگ کی تھی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آئی ٹی کی ٹاسک فورس کا مجھ کو چیئرمین بنایا تھا، تو آئی ٹی کے حوالے سے جو مشکلات درپیش ہیں، اصل میں کرونا وائرس کے اندر جب ہم گھروں کے اندر محدود ہو گئے ہیں تو لوگوں سے رابطے کا طریقہ صرف ٹیلی فون ہے۔ اب ٹیلی فون کے حوالے سے اگر اس کی کاسٹ کے اندر، اس کی ڈیٹا کی قیمت کے اندر اور پرائز کے اندر تھوڑی سی کمی کی جا سکتی ہے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو کل جو میں نے میٹنگ بلائی تھی اس میں پی ٹی اے کے چیئرمین بھی موجود تھے، منسٹر ایجوکیشن بھی موجود تھے، فائنانس سیکرٹری وغیرہ اور آئی ٹی کے سیکرٹری، سب لوگ موجود تھے۔ تو اس کے اندر جو چیز پیش رفت ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس بات کا امکان ہے کہ کیبنٹ کے اندر اس بات کا مشورہ دیا جائے اور درخواست کی جائے تو 31 یا 32% جو اس کے اوپر ٹیکسز اور ڈیوٹی اور جی ایس ٹی کی مد میں ہے، اس کا اگر ریلیف مل جائے تو لوگوں کی آپس کے اندر کمیونیکیشن بہت بہتر ہو جائے گی۔ تعلیم کے لیے جس انداز سے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے اوپر بھی طریقہ کار پر بحث ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں اسکول اور کالجز بند ہیں، تو اس کے اندر کیسے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو ایک ایشو جو ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ رائٹ آف وے ہے۔ رائٹ آف وے اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تار لے کیا جائے، یعنی فائبر آپٹک کیبل لے کیا جائے، تو ہر ادارہ جس ہاؤسنگ سوسائٹی سے گزرتا ہے وہ اس کے ریٹس، اس کے پر میٹر بہت زیادہ ہیں، سڑک نیشنل ہائی وے سے گزرتا ہے تو اس کے ریٹس ہیں، تو اس کو سارے پاکستان کے لیے کسی ایک قیمت پر اس کو فکس کر لیا جائے تاکہ لوگ انویسٹ کریں اس کے اندر۔ تو رائٹ آف وے میں جو سیکرٹری آئی ٹی ہیں ان کو کیبنٹ نے ذمہ دار کیا تھا اور اس کے اوپر اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ چوتھے یہ کہ اسپیکٹرم جو بڑا کیا جائے، تو کہا یہ جاتا ہے دنیا میں کہ اگر اسپیکٹرم اوپن کیا جائے اور سستا کیا جائے تو انٹرنیٹ کی معیشت سے جو تعلق ہے تو اس کا 1.5% جی ڈی پی گروتھ کے اندر اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی، جو سرکاری افسران تھے موجود، پی ٹی اے والے بھی اور سب، کہ بھئی اس کے اوپر کوئی پیپر جلدی تیار کر لیں تاکہ کابینہ کے سامنے اس کو رکھا جا سکے۔ اسمارٹ فونز کا ایشو بھی بہت ہے، تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے باہر سے آنے والے اسمارٹ فونز اور پاکستان کے اندر اسمبل ہونے والے اسمارٹ فونز میں ڈیوٹی سٹرکچر میں اتنا فرق رکھا ہے کہ اب یہ سستا پاکستان میں جو اسمارٹ فون اسمبل ہوگا وہ سستا پڑے گا، اور اسی طرح سے جو آپریٹنگ سسٹم ہے
کائی آپریٹنگ سسٹم KAI کے نام سے ہے، جو 2G فونز کو بھی اسمارٹ فون کیپیبلٹی دیتا ہے. ٹچ اسکرین نہیں ہوتا اس میں، مگر اس کے اندر مختلف سوشل پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں. تو یہ اچھی پیش رفت ہوئی، اور انشاءاللہ یہ ریکمنڈیشنز یہ جلدی ودن ویک اور 10 days کابینہ کے لیے تیار کر لیں گے تاکہ پرائم منسٹر صاحب اس میں فیصلہ کر سکیں. کچھ سوالات آپ کے صدر کے حوالے سے آئے تھے کہ آسک یور پریزیڈنٹ اے کویشچن. ان سوالات کے اندر ایک تو ہے کہ پریزیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ کی جو کلاسیں ہو رہی تھیں ان کا کیا ہوا. تو فی الحال اسی کورونا وائرس کے حوالے سے وہ کلاسیں رک گئی ہیں، جیسے ساری کلاسیں رک گئی ہیں، مگر جیسے ہی یہ معاملہ ریزیوم ہوگا تو یہ فوراً کلاسیں شروع ہو جائیں گی. اور اس اثنا کے اندر ہم اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ جو بچے ان کلاسوں سے گزریں گے ان کی انٹرنیشنل کوئی ٹیسٹنگ ہو جائے، سستی ٹیسٹنگ ہو جائے، تاکہ وہ دنیا کے لیے وہ اوپن ہو جائے، ان کی ایپلیکیشنز یا ان کی روزی دنیا بھر سے ملنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور وہ اپنے انداز سے بالکل صحیح چل رہا ہے. بس صرف وہ کورونا وائرس کے دوران جو گیپ ہے وہ اس کے بعد یہ ریزیوم ہو جائے گا. دوسرا سوال کرغزستان کے حوالے سے ہے کہ کچھ وہاں ہمارے طالب علم کرغزستان میں موجود ہیں. اچھا، اس کے متعلق میں نے جب یہ سوال آیا تو میں نے آج ہی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان کے امبیسڈر کرغزستان میں ہیں ان سے فون پر رابطہ کیا اور تفصیلات لیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے. تقریباً 9000 طالب علم کرغزستان کے اندر ہیں، جہاں پر ایک سسٹم یہ تھا کہ کانٹریکٹرز ان کو پلیسمنٹ کرتے تھے. پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ اپلائی کرتے تھے داخلے کے لیے میڈیکل کالجز میں، اور وہاں کی کرغزستان کی یونیورسٹیز میں ان کی پلیسمنٹ ہو جاتی تھی. تقریباً 9000 وہاں پر ہیں. وہاں رات سے لے کر صبح تک کرفیو بھی ہے، کوئی 7-8 بجے سے رات کو دن میں کرفیو بھی ہے. جو ماسک پہنے بغیر جا رہا ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، جو گھر کے باہر پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ بڑا رول پلے کر رہی ہے کہ وہ بچے چھوٹ جائیں. تو بچوں کا سروے بھی انہوں نے کیا جو اسٹوڈنٹس ہیں. اس سروے کے اعتبار سے ان کو یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ تو تیار ہیں، کوئی 300-400 پاکستان آنا چاہتے ہیں، مگر بہت ساری تعداد ایسی ہے کہ کرغزستان گورنمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرے کہ سیمسٹر شروع ہونے کا امکان ہے تو وہ ابھی تک، کیونکہ کرغزستان گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا تو لہٰذا اکثریت ابھی واپس نہیں آنا چاہتی، مگر کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، جس کے لیے میں نے ایمبیسڈر صاحب سے درخواست کی. اظہر طارق صاحب ہیں وہاں، میں نے ان سے درخواست کی کہ کوئی پلینز کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے بات طے کر لیں. کچھ لوگ وہاں پر ایسے پھنسے ہوئے ہیں جو بزنس کے لیے گئے تھے، کسی اور ٹریول پر گئے تھے، جو وہاں رہتے نہیں ہیں. اسٹوڈنٹس تو رہتے ہیں مگر یہ لوگ رہتے نہیں، تو ان کے لیے بھی ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے. اس میں میں مشورہ یہ دوں گا، اگر کرغزستان بھی یہ بات پہنچتی ہے تو ان کا ای میل ہے پیرپ پاکستان ریپریزنٹیٹیو PAREP بشکیک، جو کرغزستان کا دارالخلافہ ہے، @mofa.gov.pk. تو وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر جو لوگ آنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں تاکہ اس کے انتظامات ہونے لگیں گے. تو کرغزستان کے بچوں کی ہمیں فکر ہے، انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، جو بھی ایشوز ہے ایمبیسی کو آگاہ کریں اور منسٹری آف فارن افیئرس کو بھی آگاہ کریں. ایک سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر بزنس ایکٹیویٹیز کا کیا امکان ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بہت سارے معاملات کو کھولا ہے، انسینٹیو دیا ہے کہ کم سے کم معیشت چلے. اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ گندم کی کٹائی اور چنے کی کٹائی کا بھی وقت آ رہا ہے. ان بارشوں سے تھوڑا بہت سیٹ بیک ہوا ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کے اندر جو کھیتوں کے اندر کسان ہیں وہ موجود ہے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر کورونا وائرس کے حوالے سے کہ حملے سے جو بچ کر نکلنے کی سکت ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہم اپنا غلہ اور اپنی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ خود بناتے ہیں، خود پیدا کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر کم سے کم یہ ہوگا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو کام کرنے کی اجازت کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے کیا. تو یہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کتنا ہو، آدھا ہو، پورا کس کو کہتے ہیں، آدھا کس کو کہتے ہیں، یہ حکومت فیصلہ کرتی رہے گی.
ایسے وقتوں کے اندر حکومت پر بھروسہ کریں، پروونشل گورنمنٹس پر بھروسہ کریں، فیڈرل گورنمنٹس پر بھروسہ کریں، گلگت بلتستان کے لوگ وہاں پر، آزاد کشمیر کے لوگ وہاں پر، جو حکومت کہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش اور کنسرن بڑی زیادہ تھی کہ اگر لاک ڈاؤن کو بڑا کیا جائے تو لوگوں کی روزی کا کیا، کن مشکلات کے اندر لوگ پھنسیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھی، یا 100 سال پہلے دیکھی تھی مگر اس دور میں کبھی بھی نہیں دیکھی۔ تو لہٰذا اس کے اوپر جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ بھاگتے دوڑتے گاڑی میں سوار، جس کو کہتے ہیں نا کہ ملک کی گاڑی تو چلتی رہے گی، اس کے اندر سوار جو لوگ ہیں وہ اس کا ڈیسیشن میکنگ کرتے رہیں گے۔ ایک سوال ہے کہ جو اموات ہو جائیں اس سلسلے میں، اس کے اندر لوگ کیا احتیاط کریں اور لوگوں کو کتنی گھبراہٹ ہو کہ کس طرح سے اس کو غسل دیں۔ تو اس کے اندر ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کورونا وائرس پھیلتا ہے سانس کے ذریعے، تو جب میت ہو گئی تو وہ سانس کی کیفیت بند ہو گئی، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ کورونا وائرس فوراً مرتا بھی نہیں ہے، لہٰذا جسم کے حصوں پر شاید لگا ہوا ہو، جیسے ٹیبل پر لگا ہوگا، اسی وجہ سے احتیاط کی جا رہی ہے کہ لوگ گلوز بھی پہنیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غسل کا وہی عام طریقہ رہے گا میت کے غسل کا، سوائے اس کے کہ زور سے پانی نہ پھینکیں، آہستہ سے پانی ڈالیں، اس کو صاف کریں، ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو ڈسکارڈ کریں۔ تو ایسا جو آدمی مثال کے طور پر زندہ ہو اور کورونا وائرس کا شکار ہو، اس سے پھیلنے کا زیادہ امکان ہے، میت سے پھیلنے کا کم امکان ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور جب میت کا نماز جنازہ پڑھایا جائے تو وہی اسپیسنگ اگر اختیار کر لی جائے تو اس میں کسی چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اسپیسنگ اختیار کی جا سکتی ہے، جنازہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہاں پر ہے کہ بہت یعنی جو آدمی اپنی صحت کے اعتبار سے جو احتیاط کرتا ہے، برشنگ وغیرہ، ٹوتھ برش، جو میرا اپنا پیشہ ہے اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس اپنی طہارت کا اور صفائی کا آپ ہمیشہ خیال کریں۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہمارے ہاں اتنے بیڈز یا اتنے اسپتال یا اتنی اشیاء ہیں کہ ہم کورونا وائرس کا علاج کر سکیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ کسی ملک کے اندر اتنے بیڈز نہیں ہیں، اتنے اسپتال موجود نہیں ہیں، اتنے وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں، اتنی دوائیاں موجود نہیں ہیں کہ کورونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کا علاج ہو سکے۔ آپ نے یہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ جب ووہان کے اندر اور ہوبے کے اندر یہ وائرس چلا تو انہوں نے بھی کئی ہزار بیڈ کے آئسولیشن سینٹر اور کوارنٹین سینٹرز بنائے، اوور نائٹ بنائے، میدانوں کے اندر کنسٹرکٹ کیے، کیونکہ اتنے اسپتال کے بیڈز نہیں تھے۔ تو پاکستان میں بھی وہی کیفیت ہے کہ اسپتال کے بیڈز اس میں کم ہوں گے، مگر وینٹیلیٹرز کے حوالے سے اس بات کا پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم خود وینٹیلیٹرز بنانے لگے، اور ساتھ ساتھ یہ جو پی پی ای ہے، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے، جس کے اندر ماسک آتے ہیں، جس کے اندر گلوز آتے ہیں، اس کی قلت اور کمی بھی ہے۔ مگر آج کا اخبار کے اندر بھی میں پڑھ رہا تھا اور پھر میں نے اس کو پروب بھی کیا کہ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کو اچھی مقدار کے اندر اشیاء ملی ہوئی ہیں، مگر یہ کہ وہ لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی پہن رہے ہیں۔ تو اصل میں پہلے تو پرائرٹی ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ہماری خدمت بڑے زوروں میں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، ان کی پرائرٹی ہے کہ وہ لوگ استعمال کریں، اور اس کے اندر بھی وہ لوگ استعمال کریں جو ایکسپوزڈ ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے پاس میرا خیال ہے تعداد مناسب ہے، بڑھتی چلی جائے گی ماسک کی، اور جیسے جیسے موقع ملے گا، جیسے جیسے پاکستان میں کچھ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں اس اعتبار سے، اور جو دوائیاں ہیں ان کی تعداد پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو دوا یوز ہوگی، جو لوگ جن کو سانس کی زیادہ پریشانی ہو اور دقت ہو، اس کے اندر کلوروکوئن ہے، وہ پاکستان کے اندر اس کی وافر مقدار ہے۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، ایک مصیبت ہے ضرور، مگر ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھی اور طاقتور قوم بننے کے لیے جن آزمائشوں کی ضرورت ہے، جن آزمائشوں سے قوم گزرتی ہے، وہ اس کو مضبوط تر بناتی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات مناسب طور پر مناسب ڈائریکشن میں انشاءاللہ جائیں گے۔ آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں،
اللہ سے درگزر کی درخواست کرتے رہیں، اپنے گھروں میں اپنے خاندان کے اندر محبت استوار کریں، گھروں کے اندر رہ رہے ہیں تو تربیت کے اوپر توجہ دیں۔ انسانی ہمدردی کا موقع ملا ہے، اس میں آگے بڑھ کر انسانی ہمدردی کی عکاسی کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں اس کو ختم کروں گا کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا کار خیر میں خرچ کرو گے اللہ بڑی تعداد میں اس کو واپس کرے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے جس کے اندر اللہ کے اس وعدے کے اوپر آدمی لبیک کہے کہ جس کے پاس کچھ ہے بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی گلی محلے کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لے، تاکہ اس کا اجر جو ہے وہ وہاں پر اس کا تعین ہوتا رہے۔ زندگی اور موت تو آنے جانے والی چیز ہے، اس بہانے سے نہیں اس بہانے سے آ جائے گی، مگر کم سے کم آخرت کے لیے اور دنیا کے اندر محبت بڑھانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ شکریہ۔